السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریاض احمد اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل ادبستان گوپامو میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا افضال ندوی صاحب۔ میں حضرت سے دو سوال کرتا ہوں کہ بچوں میں دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے جن کی وجہ موبائل ہے، تو بچوں کو موبائل سے دور کیسے رکھا جائے اور ان کے اندر دین کی بیداری کیسے پیدا کی جائے؟ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ان دو سوالوں کا معقول جواب دے کر ہمارے سامعین کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم قاری ریاض صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے جو یہ چینل بنایا ہے اس سے سامعین اور دیکھنے والے استفادہ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو یہ بڑے ہی فکری سوال کیے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قصبے کے لیے اور تمام بچوں کے لیے جو بہت ہی مضر ثابت ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو کیسے ہم دور کریں اور اس کا حل کیا ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے خیریت صاحب کہ جو نئی نسل ہے وہ پچھلے جو بچے ہیں، جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کو کھیل الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن جو آج کل کے بچے ہیں ان کے کھیل الگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، یہ تیز رفتار زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ اپنی سوچ اسی طرح سے رکھتے ہیں، تو یہ اپنے تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی کاوشیں اور کوششیں ہیں، وہ پچھلے 25 سالوں سے، جو 25 سال پہلے جو بچے کیا کرتے تھے اس سے الگ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس میں ان کا جو رجحان دیکھا گیا ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ ہے، اور اس میں ان کے ہاتھ میں جب موبائل پہنچ جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ایسی چیز پہنچ جاتی ہے جس سے پوری دنیا ہے، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کھوج کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رک کر ہمیں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو موبائل سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تیز رفتار دنیا میں موبائل ایک اہم ضرورت بن چکی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے بہترین جو ہمارے سمجھ میں لاہ عمل آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کا مزاج بنایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس موبائل سے ہم اچھی نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بچے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اسلامک چیزوں کو اس میں تلاش کریں، شروع میں ہی بچوں کے ہاتھ میں موبائل جائے تو ان سے استفادہ کرنے کا صحیح طریقہ، اس سے فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ ان کو بتایا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، اس موبائل سے گوگل پہ آپ ڈال لیں، کسی صورت کی آپ ترجمہ چاہیں اس میں موبائل گوگل پہ موجود ہے، تو اور کسی صورت کے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھنا چاہیں یوٹیوب پہ موجود ہے، لہٰذا وہ آپ اس میں تلاش کریں، اس سے پڑھیں، اس سے سیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سننے کا دل کر رہا ہے تو آپ نعت پاک سنیں، آپ اچھی کوئی کسی قاری کی طرز میں کوئی سورہ سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، لہٰذا اس طریقے سے بچوں کا ذہن بنائیں کہ موبائل سے اس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل رہتے ہوئے اور وہ اس سے اچھا خاصا استفادہ کر کے اور وہ اپنے اخلاق کو اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، موبائل کو دور رکھ کے نہیں بلکہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے کر ان کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور موبائل کا صحیح طریقہ استعمال ان کو بتا کر ان کی زندگی کو اور اچھا کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال کہ موبائل، دوسرا سوال یہ ہے کہ دینی بیداری ان کے اندر کیسے پیدا کی جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے اور اسکول سے جب آتا ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے اندر یہ پرکھیں کہ بچہ ہمارا کہیں دین سے دور تو نہیں ہو رہا ہے، کیا وہ جب اسکول سے آتا ہے تو اسے نماز کی فکر رہتی ہے، اذان ہوتی ہے، اس سے اس کے اندر کچھ حرکت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، اچھا جو وقت اسے قرآن پڑھنے کا ہے، پارہ پڑھنے کا ہے، اس میں وہ دل لگا رہا ہے کہ نہیں، اگر اس میں دل نہیں لگا رہا ہے تو پھر اس پر زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ وہ اپنے موبائل سے دینی بات کو زیادہ سنیں،
اور جب وہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھے تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ کوئی دوسری چیز دیکھ رہا ہے فوراً اس کو اسٹاپ کرنے کے بعد میں، اس کو روکنے کے بعد میں اس پہ کوئی دینی چیز چلا دیں. دینی چیز کا مطلب یہ کہ اس میں نعت چلا دیں، اس میں اچھی صورت لگا کے کوئی اچھے قاری کی اس کو سنوایا جائے تاکہ اس سے الفاظ اچھے ہوں، اس کے لفظ اچھے ہوں. اب تو قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، وہ اس کو سنایا جائے. تو لہٰذا اس طریقے سے ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس سے ہم بچوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کے اندر دین کے بیداری بھی ان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ہماری نئی نسل کے اندر دینی فکر آ جائے گی اور اس سے بچوں کے اندر بھلائی اور ہمدردی اور محبت جاگ اٹھے گی. اس سے ملک ترقی کرے گا، قصبہ ترقی کرے گا، لوگ ترقی کریں گے اور انہیں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، ان کے بچے باادب ہو جائیں گے. اور سوال آپ سے ہے جی سب سے پہلی بات، سوال یہ ہے آپ سے کہ جو ہے قرآن موبائل میں جو قرآن ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کیا موبائل ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو مفتیان اکرام کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری جہاں تک وہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ موبائل کو لوگ موبائل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں موبائل میں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان سفر میں ہے اس کو پڑھ لے، انسان کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر قرآن نہیں لا پا رہا ہے تو اس کو پڑھ لے. لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہو، اس کے رجحان یہ ہو کہ موبائل کی قرآن کو چھوئے، قرآن کے اوراق کھولے اور قرآن کو دیکھے اور قرآن کو پڑھے، تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. کیونکہ قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو اٹھا کر ادب سے رکھنا بھی ثواب ہے. تو یہ تمام ثواب ہمارے سامنے ہے. پھر وہ روحانیت ہمیں اس میں مل جاتی ہے جو کہ موبائل سے پڑھنے وہ روحانیت نہیں ملتی ہے. یہ مولانا صاحب یہ بتائیے، قرآن جو ہے جو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، جی اس کے وہی آداب رہتے ہیں جو اس قرآن جو مطلب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ویسے آداب رہیں گے یا مطلب کچھ آداب بدل جائیں گے؟ دیکھیے جب تک قرآن اسکرین پہ رہتا ہے تو اس کے وہی آداب رہتے ہیں جو مصحف اور جو ہاتھ میں اٹھا کر قرآن رکھتے ہیں. کیونکہ جب اسکرین پہ رہتے ہیں تو اسکرین پر بھی آپ اوراق کو کھولیں گے تو اسکرین ٹچ ہوتی ہے ان حروف پر، تو لہٰذا اس کو بھی آپ بغیر وضو نہ چھوئیں، کیونکہ اس کے اسکرین پہ ہاتھ نہ لگائیں. اور اسی طریقے سے آپ جس طرح سے آداب اس کے قرآن کے ہیں کہ اس کے سامنے نہ بیٹھے کوئی ہے، اس کا پورا لحاظ رکھے بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا افضال صاحب. جو ہے آپ نے جو اسلامک جو باتیں بتائی ہیں، دینی جو باتیں بتائی ہیں، اس سے ہمارے سامعین میں، ہمارے معاشرے میں جو ذہنیت میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کے اندر. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم.